अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तरफ हैं कि आखिर ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे। अब तक दोनों साइड्स की आपस में सिर्फ एक मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में सिर्फ इतना तय पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स हुकूमत के सामने रखेगी। हमने इसका पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की डिमांड्स आगे रखने जा रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले उन्होंने 2 डिमांड्स तो पहले ही रखी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम सियासी कैदियों को बशमूल इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशंस बनाए जाएं जो इस मामले की तहकीकात करें। तो क्या ये तो पहले से ही अनाउंस था, तो फिर ये चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? लेकिन अब जब हमारे कुछ सोर्सेज से हमारी बात हुई तो हमें यह पता लगा कि जनाब अब तक 4 मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे एक शेप दे दी है, या उसे आप कह लीजिए कि तकरीबन इसके ऊपर जो है वो बात बन रही है। ये लिस्ट जो है मज़ीद भी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन जो 4 चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली डिमांड जो है वो वही डिमांड है जो पहले भी थी कि जनाब इमरान खान साहब के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें वो सियासी कैदी कहते हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये सबसे पहली डिमांड है। दूसरी जो डिमांड है, या आप उसे कहें कि ये इसी प्रपोजल के साथ अटैच्ड है, वो ये है कि अगर डिमांड नंबर 1 यानी कि सियासी कैदियों की रिहाई हो जाती है, इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, तो फिर उसके बाद 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन या कमेटीज़ के हवाले से जो तहकीकात करने का मुतालबा किया जा रहा है इसको भी छोड़ दिया जाएगा, और इससे जिसे कह सकते हैं कि मूव ऑन की सिचुएशन होगी कि चलें अब आगे चलते हैं, बस बहुत हो गया जो होना था, बस आप ये रिहाई कर दीजिए, उसके बाद हम इन मामलों से आगे चलते हैं। ज़रूरत नहीं है कि उसकी तहकीकात करवाई जाए या चेक किया जाए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ या किस तरह हुआ। इससे आगे बढ़ने को, या आप कह सकते हैं कि जनाब आगे बढ़ना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीसरी डिमांड जो इस चार्टर ऑफ डिमांड्स में शामिल करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि जनाब 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे और उस पे इनके मुताबिक जो उनका मैंडेट लिया गया था, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस किया जाए, या फिर अगले 1 साल के अंदर ये हुकूमत जो है ये इलेक्शंस अनाउंस कर दे कि जनाब 1 साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतखाबात जो है वो किए जाएंगे। ये तीसरी डिमांड है जो इसमें शामिल है। चौथी डिमांड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का इरादा रखती है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, और जो सीनियर तरीन जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, यानी कि इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू शुनीद हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये डिमांड्स जो हैं ये बढ़ भी सकती हैं या थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये 4 चीज़ें काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनलाइज कर रही है। तो ये 4 डिमांड्स आखिर पूरी किस तरह होंगी, क्योंकि इनमें बहुत से रोड ब्लॉक्स हैं, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बैठ के बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत का बड़ा अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब भी बड़े दिनों के बाद आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमें पता लगी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनको प्रपोज करने का इरादा रखती है। जारी बात है अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसके अंदर तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई बशमूल सियासी कैदियों की रिहाई डिमांड नंबर 1 और सबसे अहम डिमांड है। अमल हो सकता है इसके ऊपर? देखिए, मौजूदा हालात में अगर मुझसे पूछें तो इस पर अमल दरामद नहीं होगा, और लेकिन जो TORs तय करेंगी ये इस मुज़ाकरात के अंदर दोनों जो टीम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की है चाहे जो है अपोजिशन की यानी PTI की है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह दें, या अल्लामा नासिर अब्बास साहब उसमें शामिल हैं, तो डिपेंड करता है जी, एक वर्किंग रिलेशन बन सकता है इन जमातों का। इससे मुज़ाकरात से तो मैं यही नतीजा बरामद कर सकता हूँ। बाकी ये जो NRO की डिमांड्स की कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जब ये रिलीज़ कर दिया जाए हमारे कैदियों को, भाई क्राइम कमिट किया है, अदालतों ने सजा दी हुई है जिनको, तो उनको किस तरह छोड़ सकते हैं? अच्छा। या जिनको सजा नहीं हुई, जो अंडर ट्रायल है, उनको किस तरह छोड़ा जा सकता है? रहा सवाल 8 फरवरी के इंतखाबात का, तो वो 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला जो है वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर है। अब वो मैटर जो है वो उन्होंने देखना है, और वो यानी उसका जो सारा जो मामला है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है, हुकूमत का क्या लेने देना। हाँ, 26वीं आनी तरमीम को वापस करने के लिए 27वीं आनी तरमीम लानी पड़ेगी, तो
اس میں ایک کام یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتی ہے حکومت اگر کرنا چاہے تو. لیکن جتنی منتیں انہوں نے مولانا کی ہیں اور جتنے جا کے مولانا کے در کے اوپر جو ہے وہ سجدے ہوئے, چاہے حکومت کے چاہے اپوزیشن کے یعنی تحریک انصاف کے, تو اس کے بعد حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اس وقت جبکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی فائنل احتجاج کی کال کو بھی ناکام کرا چکی ہے, اس کے بعد پھر حکومت ان کی یہ ڈیمانڈ مان لے. دیکھیں منصور بھائی, یعنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نا پہلا آپشن ہوتا ہے مذاکرات اور اس کا آخری آپشن ہوتا ہے احتجاج. یہ انہوں نے احتجاج کو اپنا پہلا آپشن بنایا اور اپنے فائنل احتجاج کی چوتھی پانچویں اٹیمپٹ کے ناکام ہونے کے بعد اب یہ مذاکرات کی میز کے اوپر آئے ہیں. تو ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کر سکیں یہ, لیکن حکومت کو ایک آج اس ساری صورتحال میں جو حکومت نے حاصل کیا وہ یہ حاصل کیا کہ تحریک انصاف نے جسے جعلی حکومت کہتی تھی, فارم 47 والی حکومت قرار دیتی تھی, آج اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ چکے ہیں. تو یہ ناکامی ہے اور تحریک انصاف کی, اور یہ کامیابی ہے حکومت کی. لیکن ان کو مل کیا سکتا ہے, ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی مل سکتی ہے, ان کو مل کیا سکتا ہے, ان کو ایک ورکنگ ریلیشن مل سکتا ہے, اور اگر ارلی الیکشنز کے اوپر بھی اگر آپ کال کرنا چاہیں تو وہ شاید وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, نہیں یہ سب سے آخری اہم ترین بات تو سب سے آخر میں آپ نے کی کہ ارلی الیکشنز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات. جی بات تو ہو سکتی ہے نا جی, اس کے اوپر تو پہلے بھی الیکشنز کے اوپر بات ہوئی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی مینڈیٹ آپ کو چوری ہوا ہے اور آپ ایک ورکنگ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں, یعنی آپ 1 سال کم کروا لیں حکومت کا, 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے, آپ 1 سال کم کرا لیں, 4 سال بعد الیکشن کروا لیں. آپ زیادہ اگر آپ کے اچھے کوئی کمٹمنٹ دیتے ہیں, کنونس کر پاتے ہیں, آپ 3 سال بعد جو وہ کروا لیں, الیکشن کروا لیں. یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. اور دیکھیں 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی بھی, تو یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر کی اگر 4 سال کی ٹرم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. مہربانو قریشی صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, یہ 4 چیزیں مجھے پتہ لگیں آپ کے پارٹی سے کہ جناب اس کے اوپر کچھ حد تک جو ہے وہ فائنلائز کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں روڈ بلاکس بہت زیادہ ہیں. ڈونٹ یو تھنک اس میں اسپیڈ بریکرز بہت سے ہیں جو اس چیز کے ان ڈیمانڈز کے رستے میں حائل ہوں گے, اور آپ لوگوں کے لیے شاید ان کو پوری کروانا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں جی بالکل, خوش نیتی جو ہے وہ سب سے بڑا روڈ بلاک ہے. مگر اس سے پہلے جو میں نے گفتگو ہو رہی تھی بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی. میرا مگر ایک سوال ہے کہ حسن ایوب صاحب یہ تجزیہ کر رہے تھے یا ترجمانی کر رہے تھے, اور اگر ترجمانی کر رہے تھے تو کس کی ترجمانی کر رہے تھے جو اتنے وہ سرٹنٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایک تجزیہ کار کو تو ایک انالیسس دینا چاہیے, وہ تو ایک فرم لائن دے رہے ہیں جیسے کہ ان کو معلوم ہو کہ جیسے کہ پچھلے ہفتے القادر ٹرسٹ کیس کی جب ہم نے سنا کہ ڈیسیجن نہیں اناؤنس ہوگی, کچھ جرنلسٹ کو معلوم تھا کہ جیسے ان کو بتایا گیا کہ جیسے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آزادانہ طریقے سے چل ہی نہیں رہی ہیں, ان میں واقعی ہی مداخلت ہو رہی ہے, اور وہ احکامات لیتے ہوئے اپنی تاریخیں بھی دیتے ہیں, اپنے آرڈرز بھی لکھتے ہیں, اور ان کا وقت بھی آرڈرز کے مطابق ہی تعین ہوتا ہے. تو دلچسپ, بہت دلچسپ صورتحال. مگر کچھ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیے, آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کس طرح ریلیز ہو سکتے ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے. جی قانون کا ایک اصول ہے بیسک, انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. 1.5 سال ہو گیا اور آپ نے گلٹ تو ایسرٹین ہی نہیں کیا, آپ تو ثابت ہی نہیں کر سکے. آپ ان کی رہائی جو ہے میرٹ پہ بنتی ہے. یہ 1.5 سال سے جو لوگ پابند سلاسل ہیں, اگر میرٹ پہ ان کی بیلز کی سنوائی ہو, مداخلت کے بغیر, زور اور جبر کے بغیر عدالتوں کو فعال کیا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے, تو سب کی رہائی بالکل ایک دن میں ممکن ہے کیونکہ ان سب کو بیل ملے گی. آپ بے شک کیس چلائیے, مگر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ غلطی ہوئی. غلطی جب تک ثابت نہیں ہوتی ہے, یو کینٹ پرزیوم اینی باڈی ٹو بی گلٹی. کیا شواہد ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. مہربانو صاحبہ, اس طرح تو پھر آپ لوگ بھی نواز شریف صاحب کے خلاف جب جلسے کرتے تھے, کسی کورٹ آف لاء نے انہیں کرپٹ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا, لیکن آپ لوگ کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, تو آپ بھی تو کرتے تھے. منصور, ہم تو جلسے میں کرتے تھے, ہم تو جلسے میں کرتے تھے, جیلوں میں بند کر کے بند عدالتوں میں سزائیں نہیں دلوا رہے تھے. جلسے میں پولیٹیکل ریٹرک میں بالکل ہمارا حق بنتا ہے ہم وہ بات کریں. پورا ملک جو ہے, پاکستان کی پوری عوام جو ہے, وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے کرپشن کی. اور جس کو یہ این آر او حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے, ہم این آر او نہیں مانگ رہے, ہم انصاف مانگ رہے ہیں. اور ہمارے جو جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سب بالکل جائز ہیں. ہم نے ان چاروں کو پہلے دن سامنے نہیں رکھا کیونکہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ آئے تھے انگیج کرنے.
لیکن آپ ہمارے یہ جو 4 مطالبات ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا منصور صاحب، یہ 4 مطالبات نئے نہیں ہیں، یہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں. ہاں 9 مئی کی کمیشن کی بھی ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، اس کے اندر آ گئی 26. اور جس احتجاج کو حسن ایوب صاحب ناکام کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں حسن ایوب صاحب جب گولیاں چلے نا نہتے پرامن شہریوں پہ تو لوگ وہاں پر کھڑے نہیں رہتے. میرے خیال میں اگر آپ کے اوپر بھی کوئی بندوق تانے نا تو آپ بھی دم دبا کے بھاگ جائیں گے وہاں سے، آپ بھی بندوقوں کا سامنا نہیں کریں گے، خاص طور پہ جب آپ ایک پرامن شہری ہونے کے ناطے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہو، وہ بھی کس لیے؟ اپنا حق مانگنے کے لیے. میں بیرسٹر صاحب کے پاس جانا چاہ رہا تھا، لیکن حسن صاحب کے اوپر چونکہ کافی نکتہ چینی ہوئی ہے. اگر حسن صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے یا میں بیرسٹر صاحب کے پاس چلا جاؤں؟ جی 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 میں بالکل بات کرنا چاہوں گا. گو ایڈ حسن صاحب، پھر میں بیرسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں. نہیں آپ دیکھیں، میں نے تو تسلی سے بات سنی ہے. محترمہ کو میرے خیال سے کچھ شاید اندازہ نہیں ہے کہ مجھے یا کس طرح پہلے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے جج صاحب کے سٹاف سے چیک کیا تھا اور سٹاف سے چیک کرنے کے بعد پتہ لگا تھا کہ جی ابھی ججمنٹ میں آنے میں وقت ہوتا ہے، تو ہمارے سورسز ہوتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہوتی ہے، تو میرا کام ہی خبر لینا ہے، تو میں خبر لیتا ہوں. اور میری جو کہتے ہیں نا کہ وہ بریڈ اینڈ بٹر ہی صحافت ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب آپ کی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی تو اس میں بھی میں خبر دے رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر یہ ڈیفیکشن آنے والا ہے. اور وہ لوگ اس وقت آپ کے جو پارٹی کے جو اس وقت وزیر اطلاعات تھے وہ فاروق حبیب صاحب مجھے کال کر رہے تھے کہ یار یہ فیصلہ آباد ڈویژن کے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو، میری آج میں دوپہر کو ان کے ساتھ تھا، آپ کی بات غلط ہے. وہ تو راجہ ریاض صاحب کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ جناب 9 مئی کے بعد تو فاروق حبیب صاحب بھی چھوڑ گئے پارٹی کو. تو یہ باتیں اسی طرح جلی سڑی ہوئی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں. حقیقت جب بتاتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دوسری بات میں کر دوں جی، ان کا احتجاج ناکام کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا تھا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا، جب انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ احتجاج ناکام ہے تو گولیاں چلیں تو سب کچھ ہوا، تو میں نے کہا تھا کفن پہن کر آؤ. آپ نے کہا تھا نا ہم کفن پہن کر آئیں گے اور ہم تب تک نہیں جائیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن عمران خان کو چھڑائے بغیر نہیں جائیں گے. پھر جوتیاں چھوڑ کے بھاگے نا آپ لوگ، پھر آپ کے لوگوں کو وہاں سے نکلوایا گیا. بشرا بیگم کو بھاگنے کا راستہ نہیں دے رہے تھے ورکر، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ورکر تو کھڑا تھا، ورکر کے کھڑے ہوتے ہوئے جب لیڈر بھاگ جائے تو پھر میڈم پلیز، میں آپ کی بات میں نہیں بولا. آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں میں آپ کی خاطر روک رہی ہوں. آپ پہ لوگ تھوکیں گے جس طرح کی نہیں ایسی بات نہیں، گولیاں کوئی کسی میں نہیں تھوکے گا. آسمان کی طرف منہ کر کے انسان تھوکنا چاہے تو وہ بالکل تھوکے، اور آسمان پر منہ کر کے تھوکے، ہزار مرتبہ آسمان جھانکیں، نہیں کوئی کسی میں نہیں تھوکے گا جی. تو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. اچھا آگے چلتے ہیں. سچ سنا کریں. مجھے اجازت دیجئے میں آگے چلوں. آپ دونوں ویٹ کیجئے، بیرسٹر صاحب ہمارا انتظار کریں. ہمیں بھی پتہ ہے آپ صحافت کتنی کرتے ہیں اور سچ کتنا بولتے ہیں. بیرسٹر صاحب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، ان سے ملتے ہیں. آئیے بیرسٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب لیٹس کم بیک ٹو دی ڈیمانڈ. سر یہ میں نے جو 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو خان صاحب کی رہائی، دوسرا مینڈیٹ واپس کیا جائے ورنہ 1 سال میں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، تیسرا 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے اور سینئر موسٹ جج کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے. بات ہو سکتی ہے سر ان سے، پاکستان تحریک انصاف سے ان 3 پوائنٹس کے اوپر بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں بالکل تمام تر باقی دونوں پارٹیسپنٹس میرے لیے نہایت قابل احترام ہے، ان کی بھی گفتگو سن رہا تھا، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ 2 تاریخ کو اب ہم نے رائٹنگ کا کہا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ قوم کے سامنے، عوام کے سامنے وہ تمام تر اصل جو ڈیمانڈز ہیں یا اصل مانگیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. اگر اس میں اس سے کوئی اور بھی زیادہ مانگیں ہیں یا ڈیمانڈز ہیں تو وہ بھی آ جائیں گی. بالکل ضرور دونوں کمیٹیز بیٹھیں گی، دونوں کمیٹیز آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، اور حتمی بات تو ظاہری بات ہے کہ کمیٹیز کی بات چیت کے بعد ہی طے ہوگی. لیکن پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں کو یا سنی اتحاد کونسل والوں کو بڑی عجلت ہے اس تمام تر چیز میں. وہ شاید چاہتے ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے یہ ان کی تمام تر مانگیں ایز اٹ از جو ہیں وہ پوری بھی ہو جائیں، اور شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ہے. تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں، حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اور کوئی کون بن رہا ہے صدر امریکہ یا کوئی اور کوئی معاملہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن ہے جو کہ آبویسلی نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہمارا ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہوگا.
اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی کے آنے سے کسی کے شاید دروازے کھل جائیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ حسن ایوب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ لیگل پروسیسز ہیں، جس طرح ہم نے تمام تر معاملات کو فیس کیا اور اس پوری آگ کی بھٹی سے گزرنے کے بعد عدالتوں میں اپنی انیسنس کو پروو کیا، جس طرح مہر بانو صاحبہ نے کہا انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ سو یس، بالکل اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں جو جھوٹے کیسز بنے ہوئے تھے، جو پاناما کو اقامہ کیا تھا اور پھر کیلیبری فونڈ کے اوپر جو سزائیں دی تھیں، وہ بالکل آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، وہ کیسز جھوٹے پروو ہوئے، وہ فیصلے پہلے سے لکھے لکھائے، کیونکہ اب آبویسلی مہر بانو صاحبہ تو شاید نہ مانے یہ بات، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری ہوتی ہے، وہ لکھے لکھائے فیصلوں پہ جو ہے وہ ان کو اناؤنس نہیں کرتی۔ I'm sure Hassan Ayub Saab, as one of the senior journalists, please do not interject. Let me just complete. I'm just a few minutes or a few seconds now, and then thank you for agreeing with me. یہاں پہ I'm sure Hassan Ayub صاحب نے اپنے journalistic sources کو, and it's not just him, it's a couple of other people as well, جو باقی دیگر صحافی بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی. I'm sure ایک تو چھٹیاں آ رہی ہیں، دوسری بات ہے کہ جو ایویڈنس ان کے سامنے اویلیبل ہوگا، جو ان کے سامنے بحث ہوئی ہوگی، جو کراس ایگزامینیشن ہوئی ہوگی، انہوں نے تمام تر چیزوں کو کنسیڈر کر کے فائنل آرگیومنٹس کو دیکھ کے فیصلہ لکھنا ہے. لکھے لکھائے فیصلے تو اناؤنس کرنے ہوتے تو وہ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تاریخ گزری ہے جس پہ اناؤنس نہیں کیا تب کر دیتے. اب وہ I'm sure چھٹیوں میں اپنا فیصلہ لکھیں گے، تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر 6 تاریخ کو اناؤنس کر دیں گے. تو جرنلسٹ کی سورسز تو یہی ہوتی ہیں. بیرسٹر صاحب، میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیا گفتگو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے اس کے اوپر، یا اٹس اے نان سٹارٹر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے، اور کمیٹی کی بھی، کیونکہ ہماری کمیٹی میں تمام تر ان سیاسی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہے جو ابھی حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کے سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں. کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سیاسی شخصیت یا کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ کسی این آر او میں دینے میں یا لینے میں کوئی یقین نہیں رکھتی. عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں، عدالتوں میں ان کے کیسز پروو ہونے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی اگر ڈیمانڈ کے طور پہ پیش کی جائے گی یا پیش کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ فری پاس نہیں مل سکتا. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے عدالتوں سے ماورائے عدالت ہو کے وہاں پہ کیسز ختم کرنے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا بیرسٹر صاحب، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. If anything, he'll have to prove his cases in. He'll have to prove his cases in the court of law. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن کے اختیار میں ہے، کیا وہ یہ لیوریج دے سکتے ہیں؟ یہ آپ عدالتوں سے سوال کریں، کیونکہ یہ تو عدالتوں کے اختیار میں ہے، یہ اور تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کیا کسی اور کے اختیار میں تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چھوڑے؟ بالکل بھی نہیں. عدالتوں نے فیصلہ دیا نا. میڈیکل سچویشن بھی جب تھی سامنے تو عدالتوں میں پروف ہوا، عدالت نے اجازت دی، کسی نے باہر سے آ کے تو نہیں دی. جی بالکل ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب، یہ اس ساری چیز میں سر یہ ظاہری بات ہے، جہاں پہ آپ نے پہلے ایک کامنٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ فارم 47 کہتے تھے اس گورنمنٹ کو، اور اب آ کے بیٹھ گئے، اور چونکہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کی لیجٹمیسی یا کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے اب کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو ایک دوسرے فریق کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اب ان کے ساتھ. لیکن آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر یہ سب کچھ یہ پروسیس شروع ہو رہا ہے تو اس میں امریکہ کا کوئی پریشر تو ہے، امریکہ کی کوئی ہیٹ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ؟ بیرسٹر صاحب نے تو کہا کہ نہیں ہمارے پر کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے؟ دیکھیں، آج کی تاریخ تک تو پریشر نہیں ہے نا. آپ دیکھیں، رچرڈ گرینل کی بات کر رہے ہیں تو وہ آج تک ابھی انہوں نے آفس بھی ہولڈ نہیں کیا، نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 20 جنوری کو اپنا اوتھ لیں گے نا. تو اس سے پہلے تک تو جو بھی بات ہو رہی ہے کامنر بات کر رہا ہے، کوئی آفیشیل یو ایس آفیشیل بات تو نہیں کر رہا. تو آج کی تاریخ تک تو کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم نے تو سنا تھا کہ عمران خان صاحب عالم اسلام کے بڑے لیڈر بن کر ابھر چکے ہیں. تو 57 اسلامی ممالک ہے دنیا میں، اور 57 اسلامی ممالک میں سے کیا کسی ایک اسلامی ملک کے یا کسی ایک اسلامک اسکالر نے عمران خان کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے بات کی؟ نہیں کی نا. ہاں، لیکن بات کی کس شخص نے؟ جو اسی جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہے جس میں مبتلا تھی. وہ شخص جو ہے وہ شخص عمران خان نہیں. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن نے کہا تھا کہ اقوام عالم میں اس سے پہلے اس برائی میں کوئی بھی مبتلا نہیں تھا. یہ میری ہولی کتاب کہتی ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو وہ اس برائی میں اعلانیہ مبتلا ہے.
लेकिन उस बंदे को इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो उनका बाप है। देखें, बात ये है कि आज तो वो कल अगर वो ऑफिस होल्ड भी कर लेता है और तब भी वो यही रवैया रखता है, तो क्या डॉक्टर शकील जहां से रिलीज हो जा चुका है? और क्या पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने क्या शोर नहीं मचाया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए? क्या अमेरिका ने उसको छोड़ दिया है? भाई, हमें तो इमरान खान साहब ने सबक दिया था एब्सोल्युटली नॉट का। तो ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान अब इमरान खान को उस एब्सोल्युटली नॉट वाले सबक पर अमल करते हुए अमेरिका को कहेगी एब्सोल्युटली नॉट। ठीक, हमने वैसे ये जिस तरफ हसन अयूब साहब जिक्र कर रहे थे, हमने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, जिसमें मेहरबानो कुरैशी साहिबा के वालिद साहब ने भी बड़ा एक सख्त स्टांस लिया था अमेरिका के हवाले से, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उस वक्त क्या क्या बयानात दिए गए थे अमेरिका के हवाले से, जरा सुनिएगा। मेहरबानो कुरैशी साहब से फिर सवाल करते हैं, सुनिएगा जरा। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है। मैंने अपने कप्तान को बता दिया मनसूबा बंदी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। हम तुम्हारी बाप की खाते हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं। और तुम होगे मिस्टर चेरी ब्लॉसम, तुम जूते पॉलिश करते होगे अमेरिका के, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अमेरिका के ईमा पर ये जो साजिश तैयार हुई, ये सारा इक्तदार का खेल था। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। अमेरिका की गुलामी करते हो। अमेरिका के डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट के कहने पर तुम अपने वजीर आजम को चेष्टा करे हो, और साजिश क्या होती है? आईबी की इतलात बड़ी परफेक्ट थी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उसमें कलीदी किरदार अदा किया जो अमेरिकन मरासला आया। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। वजीर आजम ने खड़े होकर जलसे में ये सवाल पूछा कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम आपके कोई गुलाम हैं? अमेरिका की गुलामी से इनकार करना बगावत है, तो हम सब बाकी है। जैसे ही अमेरिका की साजिश में इमरान खान को उतारा, आज दोबारा दहशतगर्दी ने जन्म लिया है। यहाँ अमेरिकन को जो है मैसेज दिए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली। तो ये मेहरबानो साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। अब आप पाकिस्तान के लोगों को किस तरह कन्विंस करेंगे कि उस वक्त अमरीकी गुलामी को ना करना ठीक था, लेकिन अब अमरीका के मुख्तलिफ ओहदेदार जिन्होंने अब तक ओहदा संभाला भी नहीं है, उनसे दरख्वास्तें करना, उनको ट्वीट करना कि भाईजान ये देखें क्या हो रहा है। मतलब आपके पार्टी के रहनुमा जो हैं वो उनको टैग कर करके शिकायतें लगा रहे हैं, कभी किसी एंकर की लगाते हैं, कभी किसी सहाफ़ी की, कभी फौजी जनरलों की, कभी सियासतदानों की, कि भाईजान ये देखें इन्होंने क्या किया है। ये गुलामी के जुमरे में आएगा या नहीं? Absolutely not. Absolutely not. देखिए, वो जो ट्वीट्स इस वक्त हो रही हैं, लोग शुगल लगा रहे हैं ट्विटर पे, और उससे पता नहीं कुछ लोगों की टांगे जरूर कांप रही हैं। मगर देखिए, हम अमेरिकन या किसी भी मुल्क की मुदाखलत के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी तो बल्कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो इस बात की तहकीक करती है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें डोनाल्ड लू साहब का क्या किरदार था, और अमेरिका ने क्या मुदाखलत करके वाकई पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत को, जमहूरी तौर पे इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। क्या वो साजिश का हिस्सा थे? मेरे ख्याल में ये तहकीकात होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हुकूमत लाना चाह रहे हैं और जिस तरह की वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं अपने मुल्क में, शायद वो इस इन्वेस्टिगेशन को जरूर खोलेंगे, और फिर वहां से जब आपको सुनाई देगा तो फिर शायद यहाँ पे बैठे लोग भी मान लें जो आज तक नहीं मानते कि मुदाखलत तो हुई। हम आज भी मुदाखलत नहीं चाहते। हम अगर कुछ कह रहे हैं तो वो ये है कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि जिन्हें पूरी दुनिया चैंपियन करती है, जहां पर भी उसकी खिलाफ वर्जी होती है, जैसे अगर फलस्तीन में होती है, कश्मीर में होती है, हम उसके लिए आवाज उठाते हैं, और बल्कि हम उन ममालिक को पर उंगली उठाते हैं जो उन पे आवाज नहीं उठाते, क्योंकि इखलाकी जवाज हर मुल्क का यही बनता है कि वो उस पे आवाज उठाए। अगर आज अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन को ये मिलिट्री ट्रायल्स को मद्देनजर रखते हुए वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें खैर मकदम करना चाहिए। इंसानी हकूक के लिए सब कुछ हो रहा है। लेट मी कैरी ऑन, लेट मी कंटिन्यू। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, प्लीज रैप इट अप। जी, आप इलेक्शंस के लिए भी आवाज उठाते, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में उठाई थी, जिस तरह बेलारूस, बोलिविया, इन सारे मुल्कों में उठाई जाती है, मगर उन्होंने ना की।
آج اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کو ہم مداخلت نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ پاکستان کو بھی یہ یاد کرا رہے ہیں یا باور کرا رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل رولز کنونشنز اور اپنے آئین کے بھی تابع ہیں اور اس کے مطابق ہمیں ان حقوق کی عزت کرنی ہوگی۔ اوکے میں مجھے بریک لینی ہے، لیکن میں بیرسٹر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ یہ والی جو چیزیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب امریکہ سے جو بھی کہا جا رہا ہے یا ٹویٹس ہو رہی ہیں یا انہیں ٹیگ کیا جا رہا ہے، یہ انسانی حقوق کی خاطر ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ 2022 کے معاملات کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے۔ بیرسٹر صاحب، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے سر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لوگوں کو ٹیگ کیا جاتا ہے، یہ پریشر تو سر آ رہا ہے۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ہمارے جو گرنیل صاحب ہیں جو پاکستان کے اندر کافی آج کل انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی اگر کسی کو شک تھا تو وہ کلیئر ہے، میں ہی کر رہا ہوں اور عمران خان صاحب کے لیے میں ہی آواز بلند کر رہا ہوں۔ تو یہ تو بڑے قریبی ہیں، بالکل جس طرح آپ شہباز شریف صاحب کے قریبی ہیں، تو رچرڈ گرنیل بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑا قریبی ہے۔ بیرسٹر صاحب منصور صاحب، یہاں پہ یہ بات ہے کہ ابھی تک نہ تو اس ایڈمنسٹریشن میں سے کسی نے اوتھ لیا ہے، اور ظاہری بات ہے جب یہ اوتھ لیں گے، جب یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی تب بات ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب نے تو دو ٹوک موقف اپنایا سینکشنز کے حوالے سے، جو ہمارے جو نیشنل ڈیفنس پروگرام پہ ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو باتیں میسائل پروگرام کے حوالے سے کی گئی، تو اس پہ تو دو ٹوک موقف آ چکا، حکومت پاکستان کا بھی آ چکا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا بھی آ چکا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ کیونکہ لابینگ بہت پریولنٹ ہے اور وہاں پہ لیگل ہے امریکہ میں، اور اس میں بھی اگر آپ کو کوئی تانے بانے لابینگ کے حوالے سے ملے تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایسی جو ہے اسٹانشنگ بات نہیں ہوگی۔ ایک بات ضرور ہے، جہاں پہ آپ نے ای یو اور یو کے کی بات کی، یو کے میں اپنا آپ اگر دیکھیں تو ساؤتھ پورٹ کے جتنے مقدمات تھے وہاں پہ انٹرنل رائٹس ہوئے، وہاں پہ کس طرح انہوں نے جو ہے ایک انڈیو ہیسٹ دکھاتے ہوئے انہوں نے تمام تر نہ پلی اینڈ کیس مینجمنٹ ہیئرنگ کو دیکھا، نہ کوئی اور دیکھا، اور انہوں نے اپنے ان لوگوں کے خلاف جو رائٹس کا حصہ تھے no, but they literally took them to the court and throughout the process. But Was the media allowed to cover well, it? Yes Article 14 of ICCPR, let me just clear you on this as well. There are exceptions. There are exceptions. دیکھیے، آپ اس کو ایک بلینکٹ طریقے سے نہیں لگا سکتے۔ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ نہیں، بلینکٹ طریقے سے نہیں لگا رہے۔ اگر بلینکٹ طریقے سے ہوتا، اگر دیکھیں ایک سیکنڈ، let me just no, but at the same time پھر تو آئی سی سی پی آر کا ریویو جو ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے، رائٹ ناؤ اکتوبر میں مہر صاحبہ ابھی اکتوبر میں ریویو ہوا ہے، 4-5 سال بعد پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی، ہو چکا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے انہوں نے، پاکستان کا کیس اپروو کر دیا ہے، وہ ریویو ہو چکا ہے۔ عقیل آپ نے ملٹری کورٹس میں تو اب سزائیں دی ہیں، دیکھیں نہیں جو آلریڈی ملٹری کی کسٹڈی میں تھے اس پہ انہوں نے ریزرویشنز اٹھائیں۔ ملٹری کورٹس کا فیصلہ عمران خان کی حکومت میں بھی آیا 25 سے 29 لوگوں کا، اس پہ بھی اس ٹائم تو کوئی اور یہ ایک it's an ongoing process جو 4-5 سال پہلے سے ہو رہا ہے، and I'm sure وہاں پہ بھی یہ تمام تر چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ تھرو آؤٹ جو ہے یہ وائلیشنز تو آپ کے دور حکومت میں ہوئی ہے، جب سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا گیا۔ اب یہاں مہربانو صاحبہ کی ذرا بات پوری ہو جائے پھر میں حسن صاحب کے پاس جاؤں۔ جی مہربانو صاحب رک جائیے۔ آرٹیکل 14 جو بیسکس اس کے ہیں وہ ہے that everybody is equal before the courts and tribunals and has a right to a free and fair trial. دیکھیے، عدالتیں کھلی ہونی چاہیے ہیں، اس کے اندر پریس کو اجازت ہونی چاہیے ہے، پبلک کو اجازت ہونی چاہیے ہے۔ اگر ہم ملٹری کورٹس کی بھی نہیں بات کرتے، ہم جو جیل میں کورٹس لگائے جا رہے ہیں ان کی صرف بات کریں تو وہ بھی کھلی عدالتیں تصور نہیں کیے جا سکتی، کیونکہ وہاں پر پریس کو ایکسس نہیں ہے۔ اس وقت جس طریقے سے آپ لوگوں کے سربراہی میں لیڈر جو وہاں سے پریس سے پیغام بھجواتے ہیں، تمام تر شہ سرخیاں بنتی ہیں، وہاں سے پریس تو ہے وہاں پہ۔ Please don't say, because I've actually visited, I've observed, I've been there, I've observed one of the trials. Your party's leader was only interested in speaking to the media. اس وقت ٹرائل صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہو رہی ہے، ٹرائل عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے، ٹرائل ہمارے باقی دیگر جو لیڈران ہیں بشمول میرے والد کے ہو رہی ہے، ہمارے ورکرز کی ہو رہی ہے۔ وہ سب بند کمروں میں عدالتیں لگائی جا رہی ہیں اور ان کے اندر انصاف نہیں ہو رہا۔ اگر انصاف ہوتا
और हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की नहीं, रिलीज मैं की बात करते हैं। आपके वालिद वाला जो केस है, जो GHQ वाला केस है, वो भी मैंने अटेंड किया है। वो उसमें तमाम तर वकीलात, तमाम तर लोग, इट्स एन ओपन कोर्ट, ATC में अदालत थी। I literally was there. I have observed वहाँ पे it's an open trial. अकील अपना इखलाकी जवाब मत उड़ाइए इस फजूल हरकतों को डिफेंड कर करके। यू विल बी लेफ्ट विद नो मॉरल स्टैंडिंग। आपने आगे भी सियासत करनी है ना, आज सियासत खत्म और शुरू नहीं होती है, आगे भी आपने करनी है। यही आपके जो अल्फाज हैं ये आपको हॉन्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज जरा मुनासिब तरीके से। हसन अयूब साहब के लिए भी यही मशवरा था। मैं उनसे बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैंने ये बात नहीं की। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम ये वो तो ओपन ट्रायल है। अडयाला में आप कहती है ना कि आप लोगों को शायद लॉयर्स ही जाते हैं या फैमिली के मेंबर्स भी जाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि ये तो ओपन ट्रायल है। मैं हसन साहब को हसन साहब को मत इंक्लूड करें, मुझे 2 मिनट दीजिए। हसन साहब को ना इंक्लूड करें, वो हमारे पैनलिस्ट हैं। नहीं, वो जिनकी तर्जुमानी कर रहे हैं उनकी काफी हो चुकी है। नहीं रुक जाए, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैं साइफर केस भी अटेंड करती हूं। मंसूर साहब कह रहे थे आपकी सीट भी संभाल ली है मोहतरमा ने। नहीं हसन साहब, मैं वो सकती हूं कि मेरा भी एक्सपीरियंस है साहब। अच्छा, वो आप मुझे वैसे मेहर बानो साहिबा भी टेलीविजन चैनल में काम कर चुकी हुई हैं, ये मैं आपको बता दूं, पता नहीं जो लोग नहीं जानते, ये एक अंग्रेजी के पाकिस्तानी चैनल में काम कर चुकी हुई हैं। बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है इन्होंने। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट मंसूर। जो साइफर केस की ट्रायल चली, उसको हम खुली अदालत अगर तसव्वुर करें अकील की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि वहां पर कुछ जर्नलिस्ट को भी आने दिया जाता था, कुछ मनपसंद पब्लिक के लोगों को भी आने दिया जाता था, मगर हमने देखा कि जब उस अदालत का फैसला चैलेंज हुआ एक हकीकी तौर पे ओपन कोर्ट में, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, तो वो रद्दी की टोकरी में गया। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे और जो प्रोसीजरल एरर्स थे उसके अंदर। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, we'll take a short break and we'll be right back after the break. Stay with us. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब की रिहाई, अमेरिका का प्रेशर, इसी हवाले से हम लोग सवाल कर रहे हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, ये तो सही कह रही है मेहरबानो साहिबा कि माजी में इसी तरह ही जब केसेस चले और जब वो अपील स्टेज के अंदर गए तो उड़ गए जाके सर, और आज बैनुल अक़वामी प्रेशर्स भी जो आ रहे हैं वो इन्हीं बुनियादों के ऊपर आ रहे हैं। देखिए जी, जोन सा भी फैसला अगर गलत देंगे तो वो फिर आगे से खड़ा नहीं हो पाएगा जो अपील्स के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, यही तरीका कार है जी, हमारे मुल्क का कानून ही ये है, अदालती निज़ाम ही ऐसा है। आपने इसीलिए तो आपको अपील्स मिली हुई है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला, यानी एक ट्रायल कोर्ट ने आपको इंसाफ नहीं दिया, तो अपील में आपको इंसाफ मिल जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब को सजा सुना दी थी नैब कोर्ट ने, लेकिन फिर हाई कोर्ट में जाकर जब अपील में गए तो बरी हो गए। मरीम नवाज साहिबा भी बरी होगी, लेकिन जेल में उन्होंने भी वक्त गुजारा। तो ये तो कल आप भी तो उस टाइम चोर डाकू की गर्दान आप जो है ना वो सुना रहे थे पूरी कौम को, और आपने कहा जी वो चोर हैं, वो डाकू हैं, लेकिन वो ना चोरी साबित कर सके ना उनका डाका साबित कर सके। जब आपने राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो हेरोइन फरोश करार दे दिया था, तो क्या आपने साबित किया कि जनाब उन्होंने कुछ ड्रग्स जो हैं वो तो मेरा हसन भाई, लेकिन माजी में जो गलती हो चुकी है हसन भाई, माजी में जुडिशल सिस्टम के जरिए जो गलतियां हो चुकी हैं, क्या उसे रिपीट किया जाए? नहीं, उसी की इस्लाह के लिए तो बाइनी बेंच बनाया है। अब आगे भी देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेवल पर बेहतरी लेकर आए हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और जब ये बेहतरी आएगी तो फिर इसके ऊपर सवालात भी कम उठेंगे यकीनन। यानी आपके पास अपील्स के फोरम भी होंगे। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि जो जज साहब हैं, जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादर वाला जो केस सुन रहे हैं जी, मैं ऑनेस्ट टू गॉड इस टाइम तक नहीं बता सकता कि उस केस में क्या फैसला आएगा। उसमें इमरान खान साहब बरी भी हो सकते हैं, बुशरा बेगम भी बरी हो सकती हैं, और उनको सजा भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि केस जिस तरह का केस है, मैंने ट्रायल कवर नहीं किया। अगर मैंने ट्रायल कवर किया था तो अभी तक मुझे पता लग चुका होता कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस बिल्ड किया अपना, क्या वो लिंक मिसिंग तो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जज साहब अगर एक लिंक भी मिसिंग हुआ तो उसका रिलीफ इमरान खान को देंगे। अच्छा, मतलब ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जज है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद शकूक व शुबात जो हैं वो रखेंगे। कल मैं अगर इनके हक में फैसला आ जाएगा
تو اس جج کو یہ لوگ کہہ دیں گے جی تاریخ کا بہترین فیصلہ ہے. اگر اس جج نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اس کو جناب دنیا کا سب سے بیکاؤ جج قرار دے دے گی. یہ سوشل میڈیا ٹیم بھی اور ان کی جو پوری سر نون لیگ نے بھی تو یہ کیا ہوا ہے نا حسن بھائی, اپنا چکے ہیں. حسن بھائی نون لیگ بھی تو ماضی میں کر چکی ہے نا سر, یہ سارے ہی کرتے ہیں اسی طرح. جی بالکل, جی بالکل یہ کیا ہوا ہے. یہ پولیٹیشنز میں پرابلم ہے نا جی. تو یہ تو اپنے آپ کو باقیوں سے روایتی سے ہٹ کر اچھا بتاتے ہیں, اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ ان سے بدتر ہیں, ان سے بہتر نہیں ہے. اچھا ویسے پولیٹیشنز نہیں, نان پولیٹیشنز میں بھی یہ مسئلہ ہے سر, صرف پولیٹیشنز میں نہیں ہے, نان پولیٹیشنز بھی افراد میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک فیصلے ان کے حق میں آئے تب ٹھیک ہے, اگر ان کے خلاف آئیں تو پھر وہ پسند نہیں کیے جاتے. بیرسٹر صاحب سر یہ جس طرح حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ مذاکرات, ایک جگہ امریکہ کا پریشر, میں آپ سے بیرسٹر صاحب ایک ریکویسٹ کروں گا. سر میں نے پہلے بھی آپ کی پارٹی سے ایک صاحب آئے تھے, ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی. سر یہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ہر 2 دن کے بعد لکھ دیتا ہے ریلیز عمران خان, ریلیز عمران خان. بیرسٹر صاحب آپ پرائم منسٹر کو کہیں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھائیں یا آپ اٹھائیں, اسے لکھیں سر ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کیوں لکھ رہا ہے بار بار, اسے کہیں ایبسولوٹلی ناٹ, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. بہت اچھا مشورہ. منصور صاحب آئی تھنک منصور صاحب already I think جو سینکشنز کے حوالے سے of course we won't want to stoop to that level جو رچرڈ گرینل کا لیول ہے, اور ابھی نہ تو ٹھیک ہے وہ انوائے ہوں گے, but of course he has no significance in all of these tweets or retweets. ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اگر امریکہ کے پریشر پہ ہی کہنے کے لیے اگر بات کی جائے کہ امریکہ کا پریشر ہے اور عمران خان کو چھوڑ دو, تو آف کورس دین وی وونٹ بی اے sovereign country. وی آر اے sovereigن کنٹری, ہم اپنے ڈیسیجنز خود کرتے ہیں, ہم ایک خود مختار ملک ہیں. اب ہمیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا عمران خان صاحب کہیں ایبسولوٹلی ناٹ, تو ان کو بڑا مزے کا لگتا ہے, لیکن ساتھ ہی امریکہ کی مدد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو امریکہ ہمیں چھڑانے آ گیا. مطلب یہ just look at the optics and the dynamics of these things. Of course مہر صاحبہ میرے خیال سے محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ no country has got the right to dictate us or tell us what leadership we should have or what leadership we shouldn't have, اور کس کو ہم باہر نکالیں. اب میرا پروگرام ختم ہو گیا, میرا پروگرام ختم ہو گیا, یہاں پہ ختم ہو گیا. لاسٹ کامنٹ, کلوزنگ کامنٹ کریے. بالکل میں کہتی ہوں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے, اور ان فیکٹ میں تو اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جس نے امریکی مداخلت کے آگے سر نہیں جھکایا. اس نے کہا ریمنڈ ڈیوس کی رہائی نہیں بنتی تھی ہمارے قانون کے مطابق, مگر وہی امریکہ ہے, اسی کے پریشر پہ اپنا وزیر خارجہ ہم نے قربان کیا, اور اسی ریمنڈ ڈیوس کے لیے ہم نے راستہ بھی نکالا. تو ہم نے تو دیکھا ہے یہ سب ہوتے رہے. بہت بہت شکریہ مہربان قریشی صاحبہ, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو سو مچ. حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.